ایک محاورہ ایک شعر اس سلسلے کی اگلی کڑی لیے پھر حاضر ہوں تاکہ آپ کا ذوق ادب محاورات کے برمحل استعمال سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ آج کا محاورہ ہے بے نقط سنانا، یعنی دل کی آگ زبان پر رکھ کر کسی کو خوب برا بھلا کہنا، یوں کہ لفظ بھی تیر بن جائیں اور لہجہ بھی تیز دھار۔ ایسے جلا دینے والے محاورے کا مطلب سمجھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ محلے کی ایک بیچاری بڑھیا تھی۔ بڑھاپے نے اس کے پیروں میں گویا زنجیر ڈال رکھی تھی، اس لیے وہ روز گلی میں چارپائی بچھا کر بیٹھ جاتی۔ مگر محلے کے آفت بچے، توبہ، نہ ان کا ہاتھ رکتا نہ شرارت، کبھی کھڑکی میں گیند، کبھی کان کے پاس سیٹی، کبھی مذاق، کبھی کہا۔ بڑھیا کا صبر ہر شام آزمایا جاتا۔ آج تو شیطانیت کی حد ہی ہو گئی۔ لڑکوں نے اس بوڑھی اماں کو اتنا تنگ کیا کہ اماں کے ضبط کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے غصے کی پوری پونجی کھول دی اور یوں بے نقط سنائی کہ گلی کی ہوا بھی سہم کر رہ گئی اور لڑکے بھاگتے ہوئے توبہ توبہ کرتے دکھائی دیے۔ اب تو آپ سب کو اس محاورے کی خوب سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیجئے اب پیش ہے آج کا شعر، جو محاورے کو اور تپا دیتا ہے۔ اسد علی خان کلک کا شعر ہے، کیا بے نقط سنائی ہے اس طفل شوق نے، کیا بے نقط سنائی ہے اس طفل شوق نے، قاصد نے نامہ دے کے جب طلب رسید کی، قاصد نے نامہ دے کے جب طلب رسید کی۔ گویا شاعر کہہ رہا ہے کہ قاصد نے تو صرف رسید مانگی تھی، مگر ناز و انداز میں پلا نخروں سے بھرا محبوب ایسے بھڑکا کہ زبان پر شعلے ناچ اٹھے۔ دل کا غصہ، محبت کی ضد اور نوجوانی کا شوق سب مل کر ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر گئے کہ اس نے قاصد کو ایسی بے نقط سنائی کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ قاصد بیچارہ بھی سوچتا رہ گیا، خط پہنچانا آسان تھا، رسید لینا آفت کیوں بن گیا۔ تو دوستو بس یہی تھا آج کا محاورہ اور شعر۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئے محاورے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ان محاوروں سے اپنی گفتگو کو پر لطف بناتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کبھی آپ ہی اتنے غصے میں آ جائیں کہ کسی کو بے نقط سنانے کی نوبت آ جائے۔